حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دو عورتیں ان کے ساتھ ان کے بیٹے تھے، ایک کا بھی بیٹا تھا، دوسری کا بھی۔ ان دو عورتوں کے ساتھ ان کے دو بیٹے تھے، بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک کے بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ اس نے ایک نے کہا کہ تیرے بچے کو لے گیا ہے، دوسری نے کہا تیرے بچے کو لے گیا ہے۔ ظاہر ہر کو پتا تھا کہ بچہ کون سا گیا ہے، لیکن وہ بچے کو لینے کے لیے اس نے کہا یہ تیرے بچے کو لے گیا، اس نے کہا تیرے بچے کو لے گیا ہے۔ انما ذهب ابن کے فتح کا متا الی داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس مقدمہ پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ بچہ بڑی کو دے دے، کیونکہ بڑے کا حق زیادہ ہوتا ہے، لہذا یہ بچہ جو باقی ہے، جو بھیڑیا نہیں لے گیا، تو بڑی کا حق اس کو دے دیں۔ انہوں نے جناب پھر کوئی اطمینان نہ ہوا تو وہاں سے نکل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی۔ دونوں باپ بیٹا ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ ففاہمنا سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو فہم اللہ نے عطا فرمایا، اور یہ آیت پڑھا کریں، یہ حفصے کے لیے بہت مفید ہے۔ ففاہمنا سلیمان 17ویں پارے یا کسی پارے میں یہ آیت ہے، تو یہ سمجھ کے لیے، مسائل کو، بات کو سمجھنے کے لیے یہ آیت پڑھنی چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب گئی اور واقعہ بتایا کہ اس طرح ہوا ہے، بھیڑیا لے گیا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ تیری بیٹے کو لے گیا ہے، میرا دعویٰ ہے کہ اس کے بیٹے کو لے گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے نفسیاتی فیصلہ کیا۔ آپ نے فرمایا چھری لے آؤ، ایک ہی تو بچہ ہے، اس کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، ایک وہ لے جائے، ایک وہ لے جائے، فیصلہ تو یہی ہو سکتا ہے۔ چھری لے آؤ، اس کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ کس سے بیٹا ہے۔ چھوٹی نے کہا کہ خدا کے لیے دو ٹکڑے نہ کرے، اس کو ہی دے دیں، دو ٹکڑے نہ کرے، اس کو دے دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ چھوٹی کا ہے، جس کے دل میں بچے کا درد پیدا ہوا ہے کہ چلو میرے مجھ سے چلا جائے گا لیکن زندہ تو رہے گا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ درد ہے، یہ اس کا ہے۔ یہ اجتہاد تھا ان کا، اور ایک نفسیاتی فیصلہ کیا، اور کتنا شاندار یہ فیصلہ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر وہ گئی، فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ، چھری لے آؤ، وَأَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا، میں تمہارے دونوں کے درمیان اس کو دو ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ صغرا نے کہا لا هو ابنها، یہ اس کا بیٹا ہے، اس بڑی کا بیٹا ہے۔ تو آپ نے چھوٹی کے لیے فیصلہ کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن سنا کہ چھری کو سکین بھی کہتے ہیں، مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ چھری کا نام سکین بھی ہوتا ہے عربی میں۔ یہ انہوں نے اپنا علم کے بارے میں بات کی۔ آگے بھی جی بڑا شاندار فیصلہ ہے۔ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، ایک حدیث یہ ہے، اس میں یہ تھا کہ حاکم جو ہے دو مخالف فریقوں کے درمیان صلح کی کوشش کرے۔ اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ ایک آدمی نے دوسرے سے زمین خریدی، اس نے زمین میں جب ہل وغیرہ چلایا، اس میں سونے کا گڑھا تھا، کیونکہ پرانے زمانے میں خزانہ زمین میں، وہ بینک زمین کے اندر ہی ہوتے تھے، یعنی خزانہ کر کے گڑھوں وغیرہ میں کوئی لوہے کے پیتل کے گڑھے ان کے اندر کر کے زمین میں دبا دیتے تھے، تو پھر وہاں سے نکال لیتے تھے۔ ایک آدمی کا لطیفہ بڑا مشہور ہے، پتہ نہیں ادھر کے حدیث میں آیا یا کہیں آیا، کہ اس نے جب وہ زمین میں گڑھا دبایا نا، نشانی نہیں رکھی کہ وہ کس جگہ پر دبایا۔ جب تلاش کرنے لگا، ان لوگوں نے پوچھا کہاں، نشانی کیا ہے؟ اس نے کہا اوپر بادل تھے۔ بھائی بادل جو ہے وہ تو ٹھہرتے تو نہیں، بادل تو گئے، کوئی درخت ہوتا، کوئی اور چیز ہوتی، تو بہرحال وہ نشانی پہ رکھتے تھے کہ کس جگہ ہے۔ زمین میں جب اس نے کھودا تو نیچے سے گڑھا نکلا جس میں دینار تھے۔ اب جس نے زمین خریدی وہ لے کر گیا، اس نے کہا بھائی یہ تمہارے۔ آج کا دور ہوتا تو گھر میں فوراً چھپا لیتے۔ اس نے کہا زمین تمہاری تھی، لہذا یہ گڑھا بھی تمہارا ہے۔ اس نے کہا میں نے زمین بھی بیچی ہے، زمین کے ساتھ ساتھ سب کچھ بیچے، کہ تمہارا، یعنی ایک بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آج ایک بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نہیں؟
اقتدار کے لیے کیا کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی مشکلات ہوں گی، لیکن اتنی بھوک ہوتی ہے تو ایک بھی لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے کہا زمین بیچی ہے، ساتھ یہ بھی کہ یہ تمہارا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے زمین خریدی ہے، یہ گڑھا نہیں خریدا، لہٰذا یہ تمہارا ہے۔ انما اشتریت من الارض، جس نے زمین خریدی اس نے کہا خذ ذهبک، اپنا سونا لے جاؤ مجھ سے، میں نے تم سے زمین خریدی ہے اور میں نے یہ سونا نہیں خریدا۔ اس نے جس نے زمین بیچی، شرا کا معنی بیچنا، اشترا معنی خریدنا، اس نے کہا میں نے تم پر زمین اور جو زمین میں بیچی۔ پھر وہ ایک شخص کے سمجھدار آدمی کے پاس اپنا مقدمہ لے گئے، تحاکما، اس کا معنی اپنا مقدمہ لے گئے۔ اس نے پوچھا تمہاری اولاد ہے؟ دونوں ہی۔ ایک نے کہا میرا لڑکا ہے، دوسرے نے کہا میری لڑکی ہے۔ اس نے کہا ان دونوں کی شادی کرا دو، ان کی شادی کرا دو، دونوں کی شادی پر خرچہ کر دو اور دونوں اپنے اپنے اخراجات اس میں سے پورے کرو اور باقی جو بچے صدقہ کر دو۔ کتنا شاندار فیصلہ ہے۔ تو مطلب یہ کہ حاکم جو ہوتے ہیں، یا اسی طرح اگر علماء کو بعض اوقات محلے کی سطح پر لوگ حاکم کی جگہ سمجھتے ہیں، فیصلے کرانے جاتے ہیں، تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے درمیان کوئی صلح کرائی جائے۔ اس نے کہا کہ انکحوا الغلام الجاریۃ وانفقوا علی انفسکم منہ، اپنے اوپر یعنی اپنے جو اخراجات ہیں وہ خرچ کرو، وتصدقا،